ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی زندگی۔ ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، شکایت اور گلے شکوے کرنا، اور پھر دل تو ایسا ہو جاتا ہے کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ لوگوں کی اپنے خلاف باتیں سن کر دینی کام کرنا چھوڑ دینا بے عقل لوگوں کا کام ہے، جو آج کفر کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر ان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم کہ اسلام کے دامن میں ہی عافیت ہے۔ دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ چاقو، خنجر اور تلوار لڑ رہے تھے کہ کون زیادہ گہرا زخم دیتا ہے۔ الفاظ پیچھے بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ یہ طریقہ ہے خلاص فی الدین کا کہ ہر کام میں بندہ دین کے نفع کو، دین کی خیر کو، دین کی طرف سے ملنے والی نیکی و حسنات کو مقدم رکھے، باقی دنیا کا فائدہ بعد میں رکھے۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو۔ لکھنے والا اپنی کیفیت جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ رشتوں میں مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے نہ کہ برداشت کیا جائے۔ عزت صرف اللہ جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے ہے۔ عظیم والد نے خالق کی مرضی دیکھی، معصوم فرزند نے خالق اور والد کی مرضی دیکھی، اللہ والوں نے قربانی کا اصل فلسفہ دیکھا اور ہم نے صرف دنبا دیکھا۔ سارے دکھ تین لفظوں پر آ کر ختم، اللہ ہے نا۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کا گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ کوئی اس دور میں وہ آئینے تقسیم کرے جس میں باطن بھی نظر آتا ہو ظاہر کی طرح۔ دلوں میں رہنا سیکھیے، غرور میں تو سبھی رہتے ہیں۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ ہر شخص باصول، ہر شخص باضمیر، صرف اپنی ذات تک، ذاتی مفاد تک۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اس کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیت: نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقہ سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب، کہاں اور کیسے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اپنا درد اپنے رب سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ کچھ سوالوں کے جوابات صرف وقت دیتا ہے، اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لاجواب ہوتا ہے۔ ہمیشہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلطی پر بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے میرا یقین کرو۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تب ذرا سوچ کر کیا کیجیے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا جھجک بتا دی جاتی ہیں۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے۔ دل کا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے جاتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں۔ ناکامیوں کو اگر سر پر چڑھاؤ گے تو یہ تمہیں دبا دیں گی، لیکن اگر ان سے سیکھ کر آگے بڑھو گے تو بہت جلد کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم اپنوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن جن کو تلاش کرنا پڑے وہ اپنے نہیں ہوتے۔ اللہ آخری امید نہیں، واحد یقین ہے۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ دل میں دشمنی کو روکے رکھنا اور موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرنا کینہ کہلاتا ہے۔ دنیا کا سب سے مخلص شخص آپ کا والد ہوتا ہے۔ تم لڑائی جھگڑے سے بچے رہو کیونکہ یہ دونوں دل کو بیمار کر دیتے ہیں۔ عورت مرکز نگاہ بننا چاہتی ہے لیکن گھورے جانے پر اعتراض ہے اسے۔ سکولوں، کالجوں کے نصاب اور اساتذہ پہ نظر رکھیں، یہ آپ کی آنے والی نسل کو سیکولر بنا رہے ہیں۔ انسان تو موجود ہیں مگر انسانیت کہیں نہیں ہے۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ بھیک مانگنا حرام ہے، اللہ محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
اگر کبھی مقصد میں ناکام ہو جائیں تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتے نہ ہوں تو آپ چلنا چھوڑ دیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان والے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں جب تک بڑے گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں جن میں وہ روزے رکھ لیتا ہے، اور اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں جن میں وہ قیام کر لیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو نماز ادا کرے تو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کر، اور ایسا کلام مت کر کہ اس سے کل تجھے معذرت کرنا پڑے، نیز جو کچھ لوگ کے پاس ہے اس سے مکمل نا امید اور غنی ہو جا۔ ہم اکثر ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے والدین، اہل خانہ اور مخلص لوگوں کی قدر کریں اس سے پہلے کہ ہم ان سے محروم ہو جائیں۔ حضرت ابو سعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں ایک آگ کا پہاڑ ہے جس کا نام سعود ہے۔ کافر اس پر 70 سال میں چڑھے گا اور پھر اتنی ہی مدت میں گرتا رہے گا اور ہمیشہ اسی عذاب میں رہے گا۔ دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کی اصل جدائی وہ ہوگی جب وہ آخرت میں جدا کر دیے جائیں گے، ایک جنت میں اور دوسرا جہنم میں۔ ایک دوسرے کی آخرت کی فکر کیا کریں، یہی اصل محبت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، نیکی کے عوض نیکی حق ادائیگی ہے اور بدی کے عوض نیکی احسان ہے۔ جو میرا رب ہے وہ میرا سب ہے۔ زندگی گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس شدت پکڑ جاتا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت میرے رب نے کی، لیکن میں نے سب سے زیادہ بے وفائی اپنے رب سے کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آہستہ بولنا، نیچی نگاہ رکھنا اور میانہ چال چلنا ایمان کی نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا اور ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت گھٹاتی ہیں۔ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ نظروں کی حفاظت۔ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجنبی عورت پر اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی نظر پھیر لو۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ کانٹے۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اسی راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ حیرت اور تعجب کی بات ہے، ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں لیکن بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی کیوں نہیں مانتے؟ اے خالق کائنات، جن مشکلوں اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دیں۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا اور دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ سچائی کی سب سے سچی نشانی سادگی اور وضاحت ہے، جھوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ پسند اور محبت۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ زندگی میں خوبصورتی صرف درود شریف سے ہے۔ اب جتنا درود شریف کے قریب ہوں گے زندگی اتنی ہی حسین ہوگی۔ اب جتنا درود شریف کے قریب ہوں گے دل اتنا مضبوط ہوگا۔ اب جتنا درود شریف پڑھیں گے دل اتنا خوبصورت اور وسیع ہوگا۔ بس زندگی میں یہ کام کر لیں، کوئی چلے وظیفے کرنے نہیں پڑیں گے، زندگی خود ہی سنور جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ رشتہ داری میں مقابلہ نہیں ہوتا اور جو مقابلہ کرے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ رشتے مقابلہ کر کے نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مجبوریوں اور پریشانیوں کو سمجھ کر نبھائے جاتے ہیں۔ ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ جب اس آیت پر پہنچے تو بدن کے بال کھڑے ہو گئے، روتے روتے دم گھٹنے لگا اور کہہ رہے تھے، ہائے جس دن آسمان پھٹ جائیں گے، یعنی قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا، ہائے میری بربادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے۔
اے مشکلیں آسان کرنے والے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہمیں ہر پریشانی ہر مصیبت سے بچا لے، ہمیں محتاجی اور ذلت سے محفوظ فرما لے، ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے اور ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ دینی امور میں معاون بیوی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین مال یہ ہے کہ آدمی کے پاس اللہ کو یاد کرنے والی زبان ہو، شکر گزار دل ہو اور اس کی بیوی ایسی مومنہ عورت ہو جو اس کے ایمان کو پختہ تر بنانے میں مددگار ہو۔ روزہ افطار کرانے والوں کا ثواب۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی کسی روزہ دار کو افطار کرا دے تو اس کو روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا اور روزہ دار کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ روزہ افطار کروانے والے کا ثواب۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس افطار کیا اور فرمایا، ہمارے پاس روزہ رکھنے والوں نے افطار کیا اور تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا اور تمہارے لیے فرشتوں نے دعا کی۔ نظر انداز۔ نفسیات کی روح سے اکثر کسی انسان کو جان بوجھ کر نظر انداز کرنے کی دو میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے، یا تو آپ اس انسان سے بے حد نفرت کرتے ہیں یا حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جب آپ کا بس نہیں چلتا تو آپ بے بس ہو کر اسے نظر انداز کرتے ہیں، اور ایسا کر کے بھی ہم اذیت میں خود ہی رہتے ہیں۔ بحث کے دوران جب کسی کا راز فاش ہونے کا ڈر ہو تو اپنی ہار مان لو کہ بحث میں تم پھر کبھی جیت جاؤ گے، مگر راز خدا کی اور لوگوں کی امانت ہوتے ہیں، اعتبار ہار دیا تو کبھی کچھ جیت نہیں پاؤ گے۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی غمزدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید کرب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کو ذہانت سے منتخب کریں۔ اگر دوسروں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھو آپ گرے ہوئے انسان ہو۔ سکون تھا، سادگی تھی، بندگی تھی، جب موبائل نہیں تھا تو ایک زندگی تھی۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص اللہ کو رات کو پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کہاں ہے، زمین میں ہے یا آسمان میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان کے دلوں میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے ساتھ رہنے والا تمہارے نفس کی اصلاح میں معاونت نہیں کرتا تو اس کا ساتھ وبال ہے۔ میری جنگ فقط یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جو یزید جیسا کردار رکھتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب اپنے حق میں صرف خیر کی دعا کرو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت آپ سے کہہ رہے ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے بلال، تو اتنی مار سہتا ہے، گرم تپتی ریت پر تجھے لٹا کے جسم پہ پتھر رکھے جاتے ہیں، انگاروں سے تیرا جسم داغا جاتا ہے تو پھر بھی عہد عہد کرتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم مٹی کا پیالہ بھی خریدتے ہو نا تو اس کو بھی ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہو کہ کچا ہے یا پکا۔ مجھے بھی میرا رب دیکھ رہا ہے کہ بلال اندر سے کچا ہے یا پکا۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے، ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں، آپ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ معافیاں تو غلطیوں کی ہوتی ہیں، اذیتوں کا تو مکافات عمل ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی غمزدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید کرب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کو ذہانت سے منتخب کریں۔
جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کرو جو اسے مٹا دے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو افضل نیکی ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ اگر آپ کا دل خالص و پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ خود بھی نیک نہ ہو اور نیک لوگوں کی برائیاں بھی کرتا رہے۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں بادل کے برسنے سے اگتے ہیں، لہٰذا اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو ہمیشہ بلند کیجیے۔ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور انسان ایک گھڑی کے صبر سے تمام بھلائیاں حاصل کر لیتا ہے۔ حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن اس زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں خدا را ان کی قدر کیجیے۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کرے۔ رشتے توڑنے نہیں چاہیے، لیکن جہاں قدر نہ ہو وہاں رشتے نبھائے بھی تو نہیں جا سکتے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ ایک شیطان تھا جس کو اللہ نے سجدہ کا حکم دیا تو بحث کرنے لگا، اور ایک خلیل تھا جس کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا تو چھری لے کر بیٹے کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انسان جیت گیا، شیطان ہار گیا۔ تم تب ہارتے ہو جب تم کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ کھٹکھٹاؤ وہ دروازہ کھول دے گا، مٹ جاؤ سورج کی طرح چمکا دے گا، جھک جاؤ آسمانوں جتنا بلند کر دے گا۔ کچھ بھی نہ ہو وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا، جس کے ہو جاؤ وہ اپنا بنا لے گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ گندی زبان میں بات کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تم نے کبھی مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا؟ یاد رکھو قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ علیحدہ کر دیں، ان سے کنارہ کشی کر لیں تاکہ ان کی فحش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ زیادہ تر تعلقات اور رشتے یہاں کچرا جمع ہو جانے کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ رشتوں کا ایک روپ مطلب پرستی بھی ہے۔ کٹ پتلی کی طرح جی حضوری کرتے رہو تو سب ٹھیک ہے، ورنہ رشتے کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو، جیسا تم مانگ رہے ہو اللہ ویسا ہی عطا کرے گا، لیکن تب جب اللہ چاہے گا۔ اب بس تم اللہ کی چاہت کا انتظار کرو، وہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ کبھی کبھی خاموش رہنے کو بہت جی چاہتا ہے، مگر اس ڈر سے خاموش رہا نہیں جاتا کہ ہمارے اپنے یہ نہ سوچ لیں کہ ہم ان سے دور بھاگنا چاہتے ہیں یا پھر خفا ہیں۔ انسان بھی بڑا ہی بے اصولہ ہے کہ گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے موسم کی آرزو کرتا ہے، جب سردی کا موسم آتا ہے تو اس کو بھی ناپسند کرنے لگتا ہے۔ مولانا رومی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں، ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اپنے آس پاس رب کی نعمتیں تلاش کیجیے، اعتراف کیجیے، شکر کیجیے، کیونکہ شیطان ایک کمی کو بار بار دکھاتا ہے اور ہم ہزارہا نعمتیں بھول جاتے ہیں، حالانکہ وہ کمی بھی ہم پر احسان ہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہر تکلیف پر گناہ مٹ جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کو جب بھی کوئی کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ سجدہ سہو۔ جب نماز میں غلطی ہوتی ہے تو اللہ کریم نے سجدہ سہو کرنے کو کہا ہے۔ غور تو کریں نماز میں یہ طریقہ کار ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ جب بھی غلط ہو تو قبول کرو اور سجدے میں چلے جاؤ۔
وہ مٹا دے گا تمہارے گناہ اور ان کو احسانات میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ خود کو خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں، غیروں کے سہارے پر رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی کھچی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنے سے باز رہے، اللہ اس کو دوزخ کی آگ سے ضرور بچائے گا۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی شخص گناہ سے اس وقت تک محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک اپنی زبان پر قابو نہ رکھے۔ لوگ ڈھونڈتے رہ گئے کامیابی کو، مؤذن کہتا رہا حی علی الفلاح۔ کمال کی بات ہے نا، اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے۔ اپنی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے، دعا پوری نہیں ہو رہی۔ یعقوب کی دعا بھی سالوں بعد پوری ہوئی تھی مگر ضرور ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا نہ سنی ہو یا سنی انسنی کر دی ہو، اللہ نے سب سنا تھا مگر جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا ابھی ناممکن لگے گی مگر بعد میں معجزوں کو دیکھ کر لگے گا کہ وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی۔ لوگ اپنا اعتبار ایسے دلاتے ہیں جیسے قیامت آ جائے تب بھی نہیں بدل سکتے، اور کچھ ہی عرصے بعد جب بدل جاتے ہیں مجال ہے شرمندہ ہی ہو جائیں۔ دوستی کے لیے خوبصورت چہرے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اکثر خوبصورت چہرے والے دل کے کالے ہوتے ہیں۔ معاف کر دیجیے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ایک ایسا جملہ ہے جو سخت سے سخت غلطی کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے، سنگ دل سے سنگ دل شخص کو بھی موم بنا دیتا ہے، بڑی سے بڑی آگ کے لیے پانی کا کام دیتا ہے، ظالم کو رحم پر مجبور کر دیتا ہے، دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔